بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسٹوری ٹائم. آج ہم ایک اسٹوری سننے والے ہیں جو کہ ہے ایک بادشاہ کی, اور اس کا نام ہے ابرہا. آپ نے یاد رکھنا ہے نام, ٹھیک ہے؟ میں پھر پوچھوں گی اسٹوری میں. بادشاہ کا نام کیا ہے؟ ابرہا, اور وہ یمن کا رہنے والا تھا. 1400 سال پہلے کی بات ہے, جب نا سب لوگ خانہ کعبہ جاتے تھے, بیت اللہ جاتے تھے. بیت اللہ کیا کرنے جاتے ہیں, کسی کو پتہ ہے؟ ایک اسپیسیفک عبادت کرنے جاتے جو فرض بھی ہے, صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے. کیا کرنے جاتے ہیں؟ خانہ کعبہ میں ایک کام کرنے جاتے ہیں. کسی کو یاد ہے کیا کرنے جاتے ہیں؟ سب لوگ, بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے اور وہ کروائے. سوچے کیا ہے؟ ہاں, طواف کرنے جاتے ہیں, لیکن اس پورے عمل کا ایک نام ہے. بالکل, اس کو حج کہتے ہیں. تو کیا تھا کہ لوگ اس وقت نا بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے. سب لوگ ادھر جاتے تھے, طواف کرتے تھے, اور لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک مطلب ایک پاک جگہ ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہیں, اور ایک واحد اللہ تعالیٰ ہے, ان کا یہ گھر ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو بادشاہ تھا یمن کا, کیا نام بتایا تھا میں نے؟ ابرہا. جی, وہ ابرہا جو تھا نا, وہ بڑا جیلس فیل ہوتا تھا. وہ کہتا تھا یہ کیا, ساری دنیا سے لوگ اٹھ کے جو ہیں یہ بیت اللہ جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, مکہ مکرمہ جاتے ہیں. کہاں پہ ہے خانہ کعبہ؟ پتہ ہے کہاں پر ہے؟ مکہ میں ہے. کہاں پر ہے؟ مکہ میں. تو وہاں پر سعودیہ میں ہے ویسے. ٹھیک ہے, سعودیہ میں کون سی جگہ ہے جہاں حج کرتے ہیں؟ بالکل. تو اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. تو وہاں پر حج کرنے جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ لوگ نا یمن میں حج کرنے آیا کریں. ٹھیک ہے, یمن بھی ایک ملک ہے. تو اس نے کہا, اس کو بڑی جیلسی ہوتی تھی کہ لوگ جو ہیں کیوں جاتے ہیں حج کرنے مکہ, لوگوں کو یمن آنا چاہیے. وہ بہت بڑا بادشاہ تھا. تو اب جی اس نے بہت سوچا کہ کیا کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ کہاں پہ حج کرنا شروع کر دیں؟ یمن میں حج کرنا شروع کر دیں. تو اتنا سوچنے کے بعد نا اس کو ایک ترکیب آئی. اس نے کہا کہ بس میں نعوذ باللہ یہ جو بیت اللہ ہے نا اس کو ختم کر دیتا ہوں, اس کو جو ہے میں بالکل ہٹا دیتا ہوں, یہ ہوگا ہی نہیں, اور لوگ عبادت ہی نہیں وہاں کرنے جائیں گے. تو پھر جو ہے میں لوگوں کو یمن کی طرف بلا لیا کروں گا. وہی بات ہے نا, وہ محاورہ نہیں ہوتا, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, وہ والا حساب. اس نے سوچا کہ بس اس کو ختم ہی کرتا ہوں. تو اب اس نے کیا کیا, بہت زیادہ ہاتھی اکٹھے کیے, بڑے بڑے ہاتھی اکٹھے کیے, اور اس نے سوچا ایک پورا لشکر بنایا ہاتھیوں کا. اس نے کہا کہ بس میں یہ ہاتھی لے کر جاؤں گا اور کچل دوں گا, سارا کچھ ختم کر کے اور تباہ کر کے اور آ جاؤں گا. اس نے اب جو مکہ کے لوگ تھے وہ بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ یہ جو ابرہا ہے یہ کیا کرنے والا ہے, پتہ نہیں یہ ہاتھی اتنے بڑے بڑے لے کر آئے گا اور کیا کر دے گا ختم. اب وہ سب مل کے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ گئے. جو مکہ کے لوگ تھے وہ کیا کرنے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ گئے کہ اے اللہ یہ آپ ہی کا گھر ہے, آپ ہی اس کی حفاظت کریں. تو لوگوں نے بس اتنی دعا کی کہ اللہ آپ کا گھر ہے, آپ نے اسے اپنے حفظ و مان میں رکھنا ہے. اب کیا ہوا, ابرہا وہاں سے چل پڑا, اور لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اب ہمارے ساتھ. تو کیا ہوا کہ لوگوں کی جو دعا تھی وہ قبول ہوئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ایک ڈسٹنس پہ تھا, ابھی وہ مکہ سے باہر ہی تھا وہ لشکر ہاتھیوں کا, بڑے بڑے ہاتھیوں کا جو ابرہا لے کر آ رہا تھا, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نا ایک پرندے بھیجے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ پرندے تھے, وہ اپنی چونچ میں نا چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں, جو چھوٹی چھوٹی بجری نہیں ہوتی, اس ٹائپ کے پتھر جو تھے نا وہ لے کر جو آتے تھے اور پھینکتے جاتے تھے. بہت زیادہ ایک دم سے نا اللہ تعالیٰ نے وہ پرندے بھیجے, اور وہ پرندے جب وہ پتھر گراتے تھے وہ ایسے لگتے تھے ہر ایک پہ جیسے کوئی گولی ہو. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوا کہ وہ اتنے زیادہ پرندے آ گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور وہ بالکل وہ پتھر پھینکتے جاتے تھے, اور وہ ایک کنکر جو ہوتا تھا وہ بہت زیادہ لوگوں کو جو تھا ختم کرنے والا تھا. مطلب یہ کہ وہ ایک ہاتھی کو لگتا تھا اور وہ فوت ہو جاتا تھا, مر جاتا تھا, اور بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی تھی وہ ایک کنکر سے. تو اس طرح کیا ہوا کہ وہ سارا لشکر جو تھا ابرہا کا ہاتھیوں والا وہ تباہ ہو گیا.
اور اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم جیسے بھی بڑی پریشانی میں ہوں تو ہمیں مدد صرف کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. اب جیسے کیا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ بس یہ جو ابرہہ ہے، یہ جو بادشاہ ہے، یہ تو ختم کرنے والا ہے مکہ کو، لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو سپریم پاور ہے، سب سے بڑی قوت جو دنیا میں ہے یا پورے یونیورس میں ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اور ہمیں جو بھی پریشانی ہو، ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ بالکل. تو آج کی یہ ہماری چھوٹی سی سٹوری تھی، اور اس میں ہم نے ایک کس کا نام، کس بادشاہ کا نام ہمیں پتہ لگا؟ ابرہہ. اور یہ قرآن مجید کی جو پارہ ہے، لاسٹ پارہ، 30واں پارہ، اس کے اندر آخر میں ایک صورت ہے، اس کے اندر یہ واقعہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ وہ صورت کون سی تھی. ٹھیک ہے. سو یہ تھی ہماری آج کی کہانی. اینڈ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین. تھینک یو سو مچ.